ماشاءاللہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محترم عبید رضا صاحب۔ دوران نعت ہماری آج کی اس تقریب سعید کے مہمان خصوصی سید مہر محمد منیر الحق گولڑی صاحب، نام کی ترکیب بڑی زبردست ہے۔ اگر ہم اس کو ترکیباً دیکھیں اسی اردو ترکیب سے بھی اور معنی اور مفہوم پہ غور کریں تو بڑا کمال نظر آتا ہے کہ سید، پھر مہر، اس کے بعد محمد، پھر منیر، پھر الحق اور پھر نسبت خاص الگولڑی، تو بڑا باکمال، اتنی ہی جتنا نام باکمال ہے شخصیت بھی الحمدللہ اتنی بڑی باکمال ہے۔ ہماری محفل میں تشریف لائے، دل کی گہرائیوں سے ہم اپنے ماشاءاللہ ہمارے استاد محترم قاری کبیر احمد مہروی صاحب کے پیر و مرشد ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے قابل عزت قابل احترام ہے۔ اپنی محفل میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس دوران سید محمد اسلم باپو صاحب تشریف لائے، قاری محمد شریف مہروی صاحب تشریف لائے، مولانا محمد اکرم سیالوی صاحب، مولانا حبیب قادری صاحب، رئیس احمد صاحب اور رئیس احمد لودھی صاحب، پیر ضیاء الدین صاحب اور میرے مخدوم محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب دامت کر برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے تو میں آپ کے سامنے اسٹیج پر ہوں، اس کے بعد اصل وقت میں حضرت ہی اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیں گے۔ میرے نہایت ہی قابل قدر دوست حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد رضا قادری صاحب ہماری محفل میں تشریف لائے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جناب محترم المقام ہمارے نہایت ہی بزرگ شخصیت پیر بخش قادری صاحب اور ہمارے ایک اور عالم دین تشریف لائے، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں تمامی علماء کرام جن کے جہاں نام ہم نہیں بھی لے سکے ادھر تشریف لائیں، تو سبھی کو میں اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس 1:15 بجنے کو ہے۔ نماز ظہر تک خطابات کا سلسلہ رہے گا اور نماز ظہر کے بعد پھر مفتی صاحب کا خطاب ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ اس دوران کہ جبکہ ہمارے پاس تقریباً 30 سے 35 منٹ ہے، میں چاہوں گا کہ 2-4 علماء کے خطاب ہو جائے مختصراً، اور اس دوران میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے قبلہ رحمانی صاحب جو نیو کراچی ناچ کراچی کی ایک مشہور و معروف شخصیت تھی، جو فلاحی بہت سارے ادارے چلا رہے ہیں اور ان کا ایک بڑا کام ہے، ان کے صاحبزادے محترم جناب ارسلان صاحب ہماری محفل میں تشریف لائے، آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں مختصر سے وقت کے لیے 2 سے 3-4 منٹ کے اندر اپنی بات پوری کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا عبدالرؤوف صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی محفل کی نسبت آج کی اس روحانی محفل کے اعتبار سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی، مصلیا ومسلما علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی قابل صدر حضرات علماء کبار، مشائخ اعظام اور 13 حفاظ، طلباء کرام، ان کے والدین اور بالخصوص ہم سب کے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری کبیر احمد مہروی صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی قرآن پاک کی شاندار خدمت، عالی شان خدمت اس علاقے میں دے رہے ہیں۔ طلباء اس مسجد میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہمارے استاد محترم ان کی سینوں میں قرآن اتار دیتے ہیں۔ اور ہمارے استاد صاحب کی ایک شان یہ ہے کہ جنہوں نے ان سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی
ان کے شاگرد کے بچے بھی اب اس مدرسے میں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جب ہماری دستار 2005 میں ہوئی تھی، علامہ غلام محمد سیالوی رحمہ اللہ نے اتنا شاندار جملہ کہا، کیونکہ 99 ہمارے استاد صاحب کے طلباء تیار ہو چکے تھے، تو ہم جب تیار ہوئے تو 6 طلباء تھے تو 105 ہو چکے تھے۔ تو غلام محمد سیالوی صاحب نے فرمایا اگر آپ کو لیڈر دیکھنا ہے، ہیرو دیکھنا ہے، بیسمنٹ دیکھنا ہے، جس نے قوم کو 100 حفاظ دے دیے ہیں، اس سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ یہ غلام محمد سیالوی صاحب کی 2005 کے الفاظ ہیں کہ ہمارے استاد محترم صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا اصل قوم کے ہیرو یہ ہیں کہ جنہوں نے قوم کو 100 حفاظ دے دیے ہیں، اور یہ سلسلہ رکا نہیں، آج تک چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے استاد محترم کے اعصاب کو مضبوط فرمائے، اسی طرح جب تک جسم میں روح ہے یہ قرآن کی تعلیم دیتے رہے اور ہمارے بچے یہاں آ کر قرآن کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنے مریدین کو خط لکھا، کہا کہ اے میرے مرید، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ قرآن پاک پڑھتے رہو۔ دوسری وصیت فرمایا کہ اگر تم قرآن پاک پڑھے ہوئے ہو، دوسری وصیت یہ ہے کہ قرآن پڑھاؤ۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر تم قرآن پاک پڑھے ہوئے ہو، قرآن کی تعلیم دے رہے ہو تو تمہیں مبارکباد ہو۔ پھر آپ نے تیسری وصیت فرمائی، فرمایا اگر تم قرآن نہیں پڑھے ہوئے، قرآن کی تعلیم نہیں دے رہے، تو جس زمین کے حصے پر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے تہجد کے وقت اٹھ کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے جا کر جوتے سیدھے کر لینا۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارا یہ عمل آخرت میں تمہیں نجات اور بخشش کروا دے گا۔ اور آپ نے چوتھی بات تو کمال کر دی، ابن ماجہ کی حدیث ایڈ کی، اس کے اندر فرمایا کہ اگر تم یہ بھی کام نہیں کر رہے، فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو VIP ہوتے ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا ہم قرآن، جن کا مشغلہ ہی قرآن ہوتا ہے، وہ صبح شام قرآن کی تعلیم دیتے رہتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ دن چھوٹا بڑا ہونا دیکھتے ہیں، نہ اپنی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، بس قرآن میں لگے رہتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح زمین پر آسمان کے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اسی طرح آسمانی مخلوق کے لیے، ملائکہ و فرشتوں کے لیے، زمین کے جس ٹکڑے پر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا فرشتوں کے لیے ستاروں کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک اور رمضان یہ دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ روزہ آئے گا، عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ تیری نعمتیں ان کے پاس موجود تھی، لیکن تیری رضا کے لیے اس نے کھانا پینے کو چھوڑ دیا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں تو اس کی سفارش اس حق میں قبول ہوگی، روزہ انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ پھر قرآن پاک آئے گا، وہ کہے گا اے باری تعالیٰ لوگ غفلتوں میں تھے، اپنے معاش میں لگے ہوئے تھے، یہ بندہ مومن قرآن میں لگا ہوا تھا، ہر وقت قرآن پڑھاتا رہتا تھا، نہ اس نے صبح دیکھی نہ شام دیکھی نہ اپنی مصیبتیں دیکھی، اس نے اپنی مصیبتوں کو پیچھے رکھ کر قرآن میں لگا رہا، صبح شام قرآن پڑھتا رہا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں تو قرآن ہمارے استاد محترم کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، اور پھر جب استاد صاحب جائیں گے تو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ٹائم چونکہ مجھے مختصر دیا گیا ہے تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جو کلمات میں نے ادا کیے ہیں کوئی غلطی ہو گئی تو معاف فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ انتہائی سادہ انداز میں پرمغز خطاب فرما رہے تھے علامہ صاحب۔